خداوند کے پاک اور زندگی بخش کلام مقدس میں سے احبار کی کتاب، اس کا 19واں، 20واں اور 21واں باب۔ پھر خداوند نے موسیٰ سے کہا، بنی اسرائیل کی ساری جماعت سے کہہ کہ تم پاک رہو، کیونکہ میں جو خداوند تمہارا خدا ہوں پاک ہوں۔ تم میں سے ہر ایک اپنی ماں اور اپنے باپ سے ڈرتا رہے، اور تم میرے سبتوں کو ماننا۔ میں خداوند تمہارا خدا ہوں۔ تم بتوں کی طرف رجوع نہ ہونا اور نہ اپنے لیے ڈھالے ہوئے دیوتا بنانا۔ میں خداوند تمہارا خدا ہوں۔ اور جب تم خداوند کے حضور سلامتی کے ذبیحے گزرانو تو ان کو اس طرح گزراننا کہ تم مقبول ہو، اور جس دن اسے گزرانو اس دن اور دوسرے دن وہ کھایا جائے، اور اگر تیسرے دن تک کچھ بچا رہ جائے تو وہ آگ میں جلا دیا جائے، اور اگر وہ ذرا بھی تیسرے دن کھایا جائے تو مکروہ ٹھہرے گا اور مقبول نہ ہوگا، بلکہ جو کوئی اسے کھائے اس کا گناہ اسی کے سر لگے گا، کیونکہ اس نے خداوند کی پاک چیز کو نجس کیا، سو وہ شخص اپنے لوگوں میں سے کاٹ ڈالا جائے گا۔ اور جب تم اپنی زمین کی پیداوار کی فصل کاٹو تو اپنے کھیت کے کونے کونے تک پورا پورا نہ کاٹنا، اور نہ کٹائی کی گری پڑی بالوں کو چن لینا، اور تو اپنے انگورستان کا دانہ دانہ نہ توڑ لینا، اور نہ اپنے انگورستان کے گرے ہوئے دانوں کو جمع کرنا، ان کو غریبوں اور مسافروں کے لیے چھوڑ دینا۔ میں خداوند تمہارا خدا ہوں۔ تم چوری نہ کرنا اور نہ دغا دینا اور نہ ایک دوسرے سے جھوٹ بولنا، اور تم میرا نام لے کر جھوٹی قسم نہ کھانا جس سے تو اپنے خدا کے نام کو ناپاک ٹھہرائے۔ میں خداوند ہوں۔ تو اپنے پڑوسی پر ظلم نہ کرنا، نہ اسے لوٹنا۔ مزدور کی مزدوری تیرے پاس ساری رات صبح تک رہنے نہ پائے۔ تو بہرے کو نہ کوسنا اور نہ اندھے کے آگے ٹھوکر کھلانے کی چیز کو دھرنا، بلکہ اپنے خدا سے ڈرنا۔ میں خداوند ہوں۔ تم فیصلہ میں ناراستی نہ کرنا، نہ تو غریب کی رعایت کرنا اور نہ بڑے آدمی کا لحاظ، بلکہ راستی کے ساتھ اپنے ہمسایہ کا انصاف کرنا۔ تو اپنی قوم میں ادھر ادھر لترا پن نہ کرتے پھرنا، اور نہ اپنے ہمسایہ کا خون کرنے پر آمادہ ہونا۔ میں خداوند ہوں۔ تو اپنے دل میں اپنے بھائی سے بغض نہ رکھنا، اور اپنے ہمسایہ کو ضرور ڈانٹتے بھی رہنا، تاکہ اس کے سبب سے تیرے سر گناہ نہ لگے۔ تو انتقام نہ لینا اور نہ اپنی قوم کی نسل سے کینہ رکھنا، بلکہ اپنے ہمسایہ سے اپنی مانند محبت کرنا۔ میں خداوند ہوں۔ تم میری شریعتوں کو ماننا۔ تو اپنے چوپایوں کو غیر جنس سے بھروانے نہ دینا، اور اپنے کھیت میں 2 قسم کے بیج ایک ساتھ نہ بونا، اور نہ تجھ پر 2 قسم کے ملے جلے تار کا کپڑا ہو۔ اگر کوئی ایسی عورت سے صحبت کرے جو لونڈی اور کسی شخص کی منگیتر ہو، اور نہ تو اس کا فدیہ ہی دیا گیا ہو اور نہ وہ آزاد کی گئی ہو، تو ان دونوں کو سزا ملے، لیکن وہ جان سے مارے نہ جائیں، اس لیے کہ وہ عورت آزاد نہ تھی، اور وہ آدمی اپنے جرم کی قربانی کے لیے خیمہ اجتماع کے دروازہ پر خداوند کے حضور ایک مینڈھا لائے کہ وہ اس کے جرم کی قربانی ہو، اور کاہن اس کے جرم کی قربانی کے مینڈھے سے اس کے لیے خداوند کے حضور کفارہ دے۔ تب جو خطا اس نے کی ہے وہ اسے معاف کی جائے گی۔ اور جب تم اس ملک میں پہنچ کر قسم قسم کے پھل کے درخت لگاؤ تو تم ان کے پھل کو گویا نامختون سمجھنا، وہ تمہارے لیے 3 برس تک نامختون کے برابر ہوں اور کھائے نہ جائیں، اور چوتھے سال ان کا سارا پھل خداوند کی تمجید کرنے کے لیے مقدس ہوگا۔ تب 5ویں سال سے ان کا پھل کھانا، تاکہ وہ تمہارے لیے افراط کے ساتھ پیدا ہو۔ میں خداوند تمہارا خدا ہوں۔ تم کسی چیز کو خون سمیت نہ کھانا، اور نہ جادو منتر کرنا، نہ شگون نکالنا۔ تم اپنے اپنے سر کے گوشوں کو بال کاٹ کر گول نہ بنانا، اور نہ تو اپنی داڑھی کے کونوں کو بگاڑنا۔
تم مردوں کے سبب سے اپنے جسم کو زخمی نہ کرنا اور نہ اپنے اوپر کچھ گدوانا، میں خداوند ہوں۔ تو اپنی بیٹی کو کسبی بنا کر ناپاک نہ ہونے دینا، تا ایسا نہ ہو کہ ملک میں رنڈی بازی پھیل جائے اور سارا ملک بدکاری سے بھر جائے۔ تم میرے سبتوں کو ماننا اور میرے مقدس کی تعظیم کرنا، میں خداوند ہوں۔ جو جنات کے یار ہیں اور جو جادوگر ہیں، تم ان کے پاس نہ جانا اور نہ ان کے طالب ہونا کہ وہ تم کو نجس بنا دیں۔ میں خداوند تمہارا خدا ہوں۔ جن کے سر کے بال سفید ہیں، تو ان کے سامنے اٹھ کھڑے ہونا اور بڑے بوڑھے کا ادب کرنا اور اپنے خدا سے ڈرنا، میں خداوند ہوں۔ اور اگر کوئی پردیسی تیرے ساتھ تمہارے ملک میں بود و باش کرتا ہو تو تم اسے آزار نہ پہنچانا، بلکہ جو پردیسی تمہارے ساتھ رہتا ہو اسے دیسی کی مانند سمجھنا، بلکہ تو اس سے اپنی مانند محبت کرنا، اس لیے کہ تم ملک مصر میں پردیسی تھے۔ میں خداوند تمہارا خدا ہوں۔ تم انصاف اور پیمائش اور وزن اور پیمانہ میں ناراستی نہ کرنا، ٹھیک ترازو، ٹھیک باٹ، پورا ایفا اور پورا ہین رکھنا۔ جو تم کو ملک مصر سے نکال کر لایا، میں ہی ہوں خداوند تمہارا خدا۔ سو تم میرے سب آئین اور سب احکام ماننا اور ان پر عمل کرنا، میں خداوند ہوں۔ پھر خداوند نے موسیٰ سے کہا، تو بنی اسرائیل سے یہ بھی کہہ دے کہ بنی اسرائیل میں سے یا ان پردیسیوں میں سے جو اسرائیلیوں کے درمیان بود و باش کرتے ہیں، جو کوئی شخص اپنی اولاد میں سے کسی کو مولک کی نذر کرے، وہ ضرور جان سے مارا جائے۔ اہل ملک اسے سنگسار کریں، اور میں بھی اس شخص کا مخالف ہوں گا اور اسے اس کے لوگوں میں سے کاٹ ڈالوں گا، اس لیے کہ اس نے اپنی اولاد کو مولک کی نذر کر کے میرے مقدس اور میرے پاک نام کو ناپاک ٹھہرایا۔ اور اگر اس وقت جب وہ اپنی اولاد میں سے کسی کو مولک کی نذر کرے، اہل ملک اس شخص کی طرف سے چشم پوشی کر کے اسے جان سے نہ ماریں، تو میں خود اس شخص کا اور اس کے گھرانے کا مخالف ہو کر اس کو اور ان سبوں کو جو اس کی پیروی میں زناکار بنے اور مولک کے ساتھ زنا کریں، ان کی قوم میں سے کاٹ ڈالوں گا۔ اور جو شخص جنات کے یاروں اور جادوگروں کے پاس جائے کہ ان کی پیروی میں زنا کرے، میں اس کا مخالف ہوں گا اور اسے اس کی قوم میں سے کاٹ ڈالوں گا۔ اس لیے تم اپنے آپ کو مقدس کرو اور پاک رہو، میں خداوند تمہارا خدا ہوں۔ اور تم میرے آئین کو ماننا اور اس پر عمل کرنا، میں خداوند ہوں جو تم کو مقدس کرتا ہوں۔ اور جو کوئی اپنے باپ یا اپنی ماں پر لعنت کرے، وہ ضرور جان سے مارا جائے۔ اس نے اپنے باپ یا ماں پر لعنت کی ہے، سو اس کا خون اسی کی گردن پر ہوگا۔ اور جو شخص دوسرے کی بیوی سے یعنی اپنے ہمسایہ کی بیوی سے زنا کرے، وہ زانی اور زانیہ دونوں ضرور جان سے مار دیے جائیں۔ اور جو شخص اپنی سوتیلی ماں سے صحبت کرے، اس نے اپنے باپ کے بدن کو بے پردہ کیا، وہ دونوں ضرور جان سے مارے جائیں، ان کا خون انہی کی گردن پر ہوگا۔ اور اگر کوئی شخص اپنی بہو سے صحبت کرے تو وہ دونوں ضرور جان سے مارے جائیں، انہوں نے اوندھی بات کی ہے، ان کا خون انہی کی گردن پر ہوگا۔ اور اگر کوئی مرد سے صحبت کرے جیسے عورت سے کرتے ہیں، تو ان دونوں نے نہایت مکروہ کام کیا ہے، سو وہ دونوں ضرور جان سے مارے جائیں، ان کا خون انہی کی گردن پر ہوگا۔ اور اگر کوئی شخص اپنی بیوی اور اپنی ساس دونوں کو رکھے تو یہ بڑی خباثت ہے، سو وہ آدمی اور وہ عورتیں تینوں کے تینوں جلا دیے جائیں، تاکہ تمہارے درمیان خباثت نہ رہے۔ اور اگر کوئی مرد کسی جانور سے جمع کرے تو وہ ضرور جان سے مارا جائے، اور تم اس جانور کو بھی مار ڈالنا۔ اور اگر کوئی عورت کسی جانور کے پاس جائے اور اس سے ہم صحبت ہو، تو اس عورت اور جانور
دونوں کو مار ڈالنا، وہ ضرور جان سے مارے جائیں، ان کا خون انہی کی گردن پر ہوگا۔ اور اگر کوئی مرد اپنی بہن کو جو اس کے باپ کی یا اس کی ماں کی بیٹی ہو لے کر اس کا بدن دیکھے اور اس کی بہن اس کا بدن دیکھے تو یہ شرم کی بات ہے، وہ دونوں اپنی قوم کے لوگوں کی آنکھوں کے سامنے قتل کیے جائیں۔ اس نے اپنی بہن کے بدن کو بے پردہ کیا، اس کا گناہ اسی کے سر لگے گا۔ اور اگر مرد اس عورت سے جو کپڑوں سے ہو صحبت کر کے اس کے بدن کو بے پردہ کرے تو اس نے اس کا چشمہ کھولا اور اس عورت نے اپنے خون کا چشمہ کھلوایا، سو وہ دونوں اپنی قوم میں سے کاٹ ڈالے جائیں۔ اور تو اپنی خالہ یا پھوپھی کے بدن کو بے پردہ نہ کرنا، کیونکہ جو ایسا کرے اس نے اپنی قریبی رشتہ دار کو بے پردہ کیا، سو ان دونوں کا گناہ انہی کے سر لگے گا۔ اور اگر کوئی اپنی چچی یا تائی سے صحبت کرے تو اس نے اپنے چچا یا تاؤ کے بدن کو بے پردہ کیا، سو ان کا گناہ ان کے سر لگے گا، وہ لا ولد مریں گے۔ اگر کوئی شخص اپنے بھائی کی بیوی کو رکھے تو یہ نجاست ہے، اس نے اپنے بھائی کے بدن کو بے پردہ کیا، وہ لا ولد رہیں گے۔ سو تم میرے سب آئین اور احکام ماننا اور ان پر عمل کرنا، تاکہ وہ ملک جس میں تم کو بسانے کو لیے جاتا ہوں تم کو اگل نہ دے۔ تم ان قوموں کے دستوروں پر جن کو میں تمہارے آگے سے نکالتا ہوں مت چلنا، کیونکہ انہوں نے یہ سب کام کیے، اسی لیے مجھے ان سے نفرت ہو گئی۔ پر میں نے تم سے کہا ہے کہ تم ان کے ملک کے وارث ہوگے، اور میں تم کو وہ ملک جس میں دودھ اور شہد بہتا ہے تمہاری ملکیت ہونے کے لیے دوں گا۔ میں خداوند تمہارا خدا ہوں جس نے تم کو اور قوموں سے الگ کیا ہے۔ سو تم پاک اور ناپاک چوپایوں میں اور پاک اور ناپاک پرندوں میں فرق کرنا، اور تم کسی جانور یا پرندے یا زمین پر کے رینگنے والے جاندار سے جن کو میں نے تمہارے لیے ناپاک ٹھہرا کر الگ کیا ہے اپنے آپ کو مکروہ نہ بنا لینا، اور تم میرے لیے پاک بنے رہنا، کیونکہ میں جو خداوند ہوں پاک ہوں، اور میں نے تم کو اور قوموں سے الگ کیا ہے تاکہ تم میرے ہی رہو۔ اور وہ مرد یا عورت جس میں جن ہو یا وہ جادوگر ہو تو وہ ضرور جان سے مارا جائے، ایسوں کو لوگ سنسار کریں، ان کا خون انہی کی گردن پر ہوگا۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ ہارون کے بیٹوں سے جو کاہن ہیں کہہ کے اپنے قبیلہ کے مردہ کے سبب سے کوئی اپنے آپ کو نجس نہ کر لے، اپنے قریبی رشتہ داروں کے سبب سے، جیسے اپنی ماں کے سبب سے اور اپنے باپ کے سبب سے اور اپنے بیٹے بیٹی کے سبب سے اور اپنے بھائی کے سبب سے اور اپنی سگی کنواری بہن کے سبب سے جس نے شوہر نہ کیا ہو، ان کی خاطر وہ اپنے کو نجس کر سکتا ہے، چونکہ وہ اپنے لوگوں میں سردار ہے، اس لیے وہ اپنے آپ کو ایسا آلودہ نہ کرے کہ ناپاک ہو جائے۔ وہ نہ اپنے سر ان کی خاطر بیچ سے گھٹوائیں اور نہ اپنی داڑھی کے کونے منڈوائیں اور نہ اپنے کو زخمی کریں، وہ اپنے خدا کے لیے پاک بنے رہیں اور اپنے خدا کے نام کو بے حرمت نہ کریں، کیونکہ وہ خداوند کی آتشین قربانیاں جو ان کے خدا کی غذا ہیں گزرانتے ہیں، اس لیے وہ پاک رہیں۔ وہ کسی فاحشہ یا ناپاک عورت سے بیاہ نہ کریں اور نہ اس عورت سے بیاہ کریں جسے اس کے شوہر نے طلاق دی ہو، کیونکہ کاہن اپنے خدا کے لیے مقدس ہے۔ پس تو کاہن کو مقدس جاننا، کیونکہ وہ تیرے خدا کی غذا گزرانتا ہے، سو وہ تیری نظر میں مقدس ٹھہرے، کیونکہ میں خداوند جو تم کو مقدس کرتا ہوں قدوس ہوں۔ اور اگر کاہن کی بیٹی فاحشہ بن کر اپنے آپ کو ناپاک کرے تو وہ اپنے باپ کو ناپاک ٹھہراتی ہے، وہ عورت آگ میں جلائی جائے۔ اور وہ جو اپنے بھائیوں کے درمیان سردار کاہن ہو، جس کے سر پر مسح کرنے کا تیل ڈالا گیا
اور جو پاک لباس پہننے کے لیے مخصوص کیا گیا وہ اپنے سر کے بال بکھرنے نہ دے اور اپنے کپڑے نہ پھاڑے، وہ کسی مردہ کے پاس نہ جائے اور نہ اپنے باپ یا ماں کی خاطر اپنے آپ کو نجس کرے، اور وہ مقدس کے باہر بھی نہ نکلے، اور نہ اپنے خدا کے مقدس کو بے حرمت کرے، کیونکہ اس کے خدا کے مسح کرنے کے تیل کا تاج اس پر ہے۔ میں خداوند ہوں۔ اور وہ کنواری عورت سے بیاہ کرے جو بیوہ یا مطلقہ یا ناپاک عورت یا فاحشہ ہو، ان سے وہ بیاہ نہ کرے، بلکہ وہ اپنی ہی قوم کی کنواری کو بیاہ لے، اور وہ اپنے تخم کو اپنی قوم میں ناپاک نہ ٹھہرائے، کیونکہ میں خداوند ہوں جو اسے مقدس کرتا ہوں۔ پھر خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ ہارون سے کہہ دے کہ تیری نسل میں پشت در پشت اگر کوئی کسی طرح کا عیب رکھتا ہو تو وہ اپنے خدا کی غذا گزراننے کو نزدیک نہ آئے، خواہ کوئی ہو جس میں عیب ہو وہ نزدیک نہ آئے، خواہ وہ اندھا ہو یا لنگڑا یا نک چپٹا ہو یا زائد الاعضاء یا اس کا پاؤں ٹوٹا ہو یا ہاتھ ٹوٹا ہو یا وہ کبڑا یا بونا ہو یا اس کی آنکھ میں کچھ نقص ہو یا کھجلی بھرا ہو یا اس کے پپڑیاں ہوں یا اس کے خود سے پچکے ہوں، ہارون کاہن کی نسل میں سے کوئی جو عیب دار ہو خداوند کی آتشین قربانیاں گزراننے کو نزدیک نہ آئے، وہ عیب دار ہے، وہ ہرگز اپنے خدا کی غذا گزراننے کو پاس نہ آئے، وہ اپنے خدا کی نہایت ہی مقدس اور پاک دونوں طرح کی روٹی کھائے، لیکن پردہ کے اندر داخل نہ ہو، نہ مذبح کے پاس آئے، اس لیے کہ وہ عیب دار ہے، تا ایسا نہ ہو کہ وہ میرے مقدس مقاموں کو بے حرمت کرے، کیونکہ میں خداوند ان کا مقدس کرنے والا ہوں۔ سو موسیٰ نے ہارون اور اس کے بیٹوں اور سب بنی اسرائیل سے یہ باتیں کہیں۔ پاک کلام کے پڑھے، سنے اور سمجھے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔